اچھا دو چیزیں ٹائم مینجمنٹ کی طرف آنے سے پہلے نا دو چیزیں میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں, بزنس سے ریلیٹڈ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سوال ہے آپ سے, سوال یہ ہے کہ دنیا میں فارماسیوٹیکل کس کے آپ کہیں, کوئی ایک دوائی بتائیں جس سے مرض ٹھیک ہو جاتا ہو. مثلا مجھے پین ہے, میں پین کلر کھاؤں تو اس کے بعد مجھے دوبارہ پین کلر کھانے کی ضرورت نہ پڑے. نہیں ایسی تو نہیں ہے کہ پین کلر کھائیے ایک دفعہ دوبارہ پین کبھی بھی نہ ہو, ایسا نہیں. ہاں, بلڈ پریشر کی دوائی ہے, میں نے کھائی ہے, اس کے بعد میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہو گیا. بلڈ پریشر کی دوائی لائف ٹائم ٹائم. ہارٹ کا مسئلہ ہے, میں نے دوائی کھائی ہے, دل ٹھیک ہو گیا. ہارٹ کا مسئلہ بھی لائف ٹائم کھانا. شوگر کا مسئلہ ہے, دوائی کھائی, شوگر ٹھیک ہو گیا. ہاں, کوئی دوائی ایسی نہیں ہے جو آپ کو کیور کرتی ہو, پہلی بات. نمبر ٹو, کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جو آپ نے کالج میں یونیورسٹی میں پڑھا ہو اور آپ کو آ گیا. مثلا میں نے کیمسٹری پڑھی ہے, مجھے کیمسٹری آ گئی. میں نے فزکس پڑھی ہے, مجھے فزکس آ گئی. میں نے میتھمیٹکس پڑھا ہے, مجھے میتھمیٹکس آ گیا. میں نے انگلش پڑھی ہے یونیورسٹی میں اور مجھے انگریزی آ گئی. ایک بھی سبجیکٹ ایسا نہیں ہے سر کہ جو آپ اسکول میں پڑھتے ہیں, کالج میں پڑھتے ہیں, یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور آپ کو آ جائے, نہیں آئے گا. میں نے لا کیا ہے اور ڈگری لی ہے, ساتھ ہی میں کورٹ میں جاؤں اور مقدمہ جیت جاؤں, یا وہ کہیں آئیں جی بسم اللہ مقدمہ لڑیں, نہیں لڑ سکتا. میں نے MBBS کیا ہے, میرے پاس ڈگری آئی ہے اور آتے ہی میں علاج کر دوں, کسی کی سرجری کر دوں, ٹھیک ہے, کسی کو دوائی دے دوں, کسی کو کوئی. میں انجینئر ہوں, سول انجینئر ہوں, میں نے سول انجینئرنگ کی ہے اور آتے ہی مجھے کہا جائے کہ بلڈنگ بناؤ, میں بنا دوں. کوئی ایک سبجیکٹ ایسا نہیں ہے کالج میں, یونیورسٹی میں, اس کے بعد ایون PhD کے بعد کہ آپ کو وہ سبجیکٹ آ جائے, نہیں آئے. اس کی بنیادی وجہ مثلا کوئی دوائی ایسی نہیں ہے کہ جسے کھائیں گے اور کیور ہو جائیں آپ, اور کوئی سبجیکٹ ایسا نہیں ہے کہ جسے آپ پڑھ کے آئیں اور آپ وہ کام سٹارٹ کر دیں اور آپ کو آ جائے, نہیں ہے. کیونکہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا الوژن جو ہے وہ میڈیسن, فارماسیوٹیکل, میں معافی چاہتا ہوں, آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا. اور دوسرا سب سے بڑا الوژن جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو بنائے اسی طرح گیا ہے, اور پوری دنیا کے اندر ہے, اور دنیا بڑی ری تھنک کر رہی ہے ان دونوں چیزوں کے اوپر بڑی تیزی سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ تھا راک فلر, شاید آپ لوگوں نے نام سنا, راک فلر امریکہ کا بلکہ دنیا کا پہلا بلینئر تھا. دو لوگ تھے جنہوں جب امریکہ کے اندر ٹرین سروس سٹارٹ ہوئی نا, ٹریک بچھا, تو ان دو کمپنیز نے, دو خاندانوں نے وہاں پہ ٹریک بچھایا, لوہے کے بزنس میں تھے. ایک کارنیگی فیملی تھی اور دوسری راک فلر فیملی تھی. اور راک فلر جو تھا نا, انہوں نے ٹریک بچھایا. اس کے بعد جب پیٹرول کا آیا نا تو یہ پیٹرول کے بزنس پہ آ گئے اور انہوں نے بلینز کمائے, بہت پیسہ کمایا نا. اور اتنی زیادہ راک فلر کی کمپنی بڑی ہو گئی کہ امریکہ کا جو ریونیو تھا وہ کم تھا, ایک کمپنی کا بڑا تھا. اور امریکہ کو یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ جس دن یہ ڈیفالٹ کرے گی اس دن پورا امریکہ ڈیفالٹ کر جائے. تو پھر انہوں نے, یہ پہلی کمپنی تھی جس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. لا بن کے انہوں نے کہا کہ اس سائز سے بڑی کوئی کمپنی نہیں ہو سکتی پاکستان میں. انہوں نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. یہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تو اس کے پاس پیسے تھے, اس نے کہا یہ کیا کام کرنا چاہیے, تو اس نے 2 نئے شعبے کریٹ کیے, ایک فارماسیوٹیکل اور دوسرا جو ایجوکیشن. لہذا پوری دنیا کا جو کریکولم ہے وہ راک فلر نے بنایا ہوا, پوری دنیا میں کسی بھی جگہ چلے جائیں. ایون یہ جو شریعت کا ہمارا سلیبس بنا ہوا ہے یہ بھی امریکہ سے آیا ہوا. میں آپ کو بڑی حیران کن بات کروں, اور یہ افغان ورلڈ وار کے اندر آیا ہوا, ٹھیک ہے. اور ایک یونیورسٹی ہے, امریکن یونیورسٹی, اس کے اندر بنا ہوا, انہوں نے سارا بنا. کوئی سلیبس ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے راک فلر نہ ہو, کوئی بھی. اور کوئی فارماسیوٹیکل انوینشن نہیں ہے, فارماسیوٹیکل کمپنی نہیں ہے جس کے پیچھے راک فلر نہ ہو. 1921 میں پہلا کیمیکل انسان کو لگا تھا, اور اس کے بعد کیمیکلز لگتے چلے جا رہے ہیں ہماری باڈی میں. اس سے پہلے کوئی کیمیکل نہیں تھا ہماری باڈی میں. اس نے کہا کہ لیبارٹری میں بنائیں, کیمیکل پہ لگائیں لوگوں کو, اس لیے ہم صبح سے لے کر رات تک صرف کیمیکلز کھا رہے ہیں. اور کوئی کیمیکل ایک بھی ایسا نہیں ہے جو ہمیں کیور کر رہا, نہیں کرے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کیور ہے وہ کچن کے اندر ہے, فوڈ ہے اور ایکسرسائز ہے. 2 چیزیں, ایکسرسائز اور فوڈ. آپ کرتے جائیں, آپ ٹھیک ہوتے جائیں.
اور جتنے کیمیکل لیتے جائیں گے، ایک کیمیکل کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور ڈپینڈنسی ہے بالکل اسی طرح جس نے چرس پینی شروع کر دیا آپ نے، جس طرح آپ نے سگریٹ پینا شروع کر دیا، ڈپینڈنسی ہے. سیم میڈیسنز ہیں، سیم ایجوکیشن ہے. اور ایجوکیشن میں نا اننیسیسرلی جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بڑی بیوقوفی کرتے ہیں، کیونکہ جو کچھ سیکھتے ہیں آپ لائبریریوں میں سیکھتے ہیں اور آپ کو باہر میدان سے سیکھنا پڑتا ہے. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ایک مثلا بندہ آیا، اس نے کہا جی میں عالم بننا چاہتا ہوں، تو کسی عالم کے پاس چلا جاتا تھا، وہ اس کو تھوڑا سا لینگویج پڑھا دیتا تھا، بیسک پڑھا دیتا تھا، اور اس کے بعد کہتا جاؤ لائبریریوں میں. تو لائبریریوں میں دھکے کھاتا رہتا تھا، عالموں کے پاس جاتا رہتا تھا، سیکھ جاتا. کیونکہ سیکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب آپ یونیورسٹی سے باہر نکلتے ہیں تو آپ پریکٹیکل لائف میں سیکھتے ہیں. تو ایک تو یہ الوژن ہے، ایجوکیشن کے الوژن سے نکلا، اور یہ جو فارماسیوٹیکل ہے، معافی چاہتا ہوں تھوڑا کم تو میں بند کروانا اس کے الوژن سے نکلیں. کیونکہ یہ دونوں جو ہے نا، یہ بہت بڑی ڈبیٹ اس وقت پوری دنیا میں چل رہی ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کو ختم کرے اور لرننگ پہ جائیں. ایون ہارورڈ یونیورسٹی نے ڈکلیئر کیا کہ جو ہماری ڈگری ہے نا وہ صرف 2.5 سال کی ہے، 2.5 سال بعد ایک پیس آف پیپر ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. خود ڈکلیئر کر دیا انہوں نے. اور جتنی ڈگری آپ لیتے ہیں آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میں نے ماسٹر کیا، ٹاپ کیا، مجھے ایک دن اس کا فائدہ نہیں ہوا. سیکھا میں نے باہر آ کے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جبکہ میں ٹاپ کرنے والا ہوں تو مجھے تو پہلے دن ہی بڑا جرنلسٹ ہونا چاہیے تھا. نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا. اور یہ آپ سب نے، سب کے ساتھ یہی ہے. میں لا کی ڈگری ہے، میڈیسن کی ڈگری ہے، انجینئرنگ کی ڈگری ہے، ایک پیس آف پیپر ہے. تو یہ الوژن ہے، اس سے آپ نکلیں. ٹھیک ہے، ایک چیز.